بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 86 پر کلام چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتنے کی ایک نشاندہی کی اور فتنہ قرار دیا منکر نکیر کے سوالات۔ تو فتنہ ہمیشہ کوئی برے معنی میں نہیں آتا، فتنہ بمعنی آزمائش ہوتا ہے، فتنہ بمعنی امتحان بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہے کہ امتحان اور آزمائش میں ہر شخص کو مبتلا کیا جائے گا، لہذا جو ان سوالات کے جوابات دے لے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اس فرمان عالی شان کے مطابق گویا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص، دیکھیں الفاظ دیکھیے ذرا، کہ جب کوئی جواب دے اس سے سوال ہوگا کہ بتاؤ یہ کون ہے، تو جو مومن ہوگا وہ کہے گا کہ یہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ہمارے پاس معجزات اور دلائل لے کر آئے تھے، سو ہم نے ان کے پیغام پر لبیک کہا اور ان کی پیروی کی۔ تو پھر اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے کہ تم اپنے اعمال سے نفع اٹھاتے ہوئے سو جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ تم بے شک ان پر یقین کرنے والے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ منکر نکیر تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا جواب دے گا، اسی لیے وہ کہتے ہیں ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا تم یہ جواب دو گے۔ اچھا، اب سوال پھر کیوں کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سوال کرنا ہمیشہ لا علمی کی دلیل نہیں ہے، بعض اوقات صرف سامنے والے کا امتحان لینے کے لیے ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ تک پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جواب کیا دے گا۔ تو ایسی صورت میں جب کوئی سوال اس طرح کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم واقعی سامنے والے کا امتحان لے رہے ہیں، یعنی ہمیں رزلٹ نہیں پتہ کہ کیا جواب دے گا، یا ہمیں یہ سوالات کے جوابات نہیں معلوم تو ہم اس سے سوال کر کے اپنی معلومات میں اضافہ چاہ رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا خود بھی صحابہ کرام سے سوال کیے ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں لوگوں سے سوالات فرمائے گا۔ تو ہمیشہ سوال کرنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا ہے، تو لہذا گویا کہ پہلے سے ہی فرشتے جانتے ہیں کہ یس میں جواب دے گا، درست جواب دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جب سوالات کے جوابات معلوم ہیں کہ کیا دیے جائیں گے، پھر بھی اگر کیے جا رہے ہیں تو یہ فقط ایک ضابطے کی کارروائی ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاعدہ بنایا ہے، قانون بنایا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کے سوالات کے جوابات کیا ہوں گے، لیکن بس آرڈر یہ ہے کہ تمہیں پوچھنے ہیں، پوچھ لو، اور پھر وہ جوابات دے دے گا۔ تو پہلے بتا دیا جاتا تھا، یہ بتا دیا گیا ہے منکر نکیر کو کون کیا کیا جواب دے گا۔ اسی طرح جب منافق سے سوال ہوگا اور وہ کہے گا کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، جیسا لوگ کہتے تھے میں بھی ویسا کہہ دیا کرتا تھا، تو پھر اس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں تھوڑا سا عذاب کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ تو یہ ہیں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ایک فتنہ اور آزمائش قرار دینا۔ تو ہمیں بھی توجہ کرنی چاہیے، اس حدیث پاک سے ذرا غور کریں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم بعض اوقات مخصوص لوگوں کی کوئی بات سن کر، کسی عام آدمی کا تبصرہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں شکوک و شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم انہیں ان کے اصل مقام سے بہت نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ دونوں افراط و تفریط خطرناک ہیں۔ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے تعریف کی جائے یا اتنا آپ کے مقام کو بلند کر کے دکھایا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے ساتھ ہی ملا دیا جائے، اور یہ بھی انداز بالکل غلط ہے کہ اس انداز سے ذکر کیا جائے کہ ایک عام آدمی میں اور نبی میں کوئی فرقی نظر نہ آئے۔ جہاں آپ کے فضائل اور کمال ہیں وہاں آپ کے کمال کو ضرور ظاہر کیا جائے، اور جہاں ایک کمال کے اظہار کی لمٹ ہے اس سے اوپر لے جایا نہ جائے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں کسی فتنے اور آزمائش میں مبتلا نہ ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر نکیر کے سوالات کے بارے میں ہمیں واضح طور پہ بتا دیا ہے، تو اب آپ کو مجھے اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور یہ تیاری ایسے نہیں ہے کہ آپ رٹے لگاتے رہیں۔ سوال تو بڑے آسان ہیں، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد ہر شخص کی زبان عربی ہو جائے گی۔ دنیا میں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کوئی کیا بول رہا ہے، بچپن سے لے کر جوانی بلکہ بڑھاپے تک بعض اوقات امام صاحب جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اس پہ ہم آمین آمین تو کہہ رہے ہوتے ہیں، بس دیکھ بھی تو ادھر رہے ہوتے ہیں اور آمین آمین۔ اب ہم سے پوچھ لے جائے بتاؤ امام صاحب کہہ کیا رہے ہیں، جی کچھ نہیں پتا۔ اچھا آمین کا مطلب بھی بتا دو کیا ہے، یہ کچھ نہیں پتا۔ تو بچپن سے آپ امام صاحب کی عربک دعاؤں پر آمین آمین تو کہہ رہے ہیں، لیکن کیوں کہہ رہے ہیں
یہ نہیں پتا ہے، بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی غفلت کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی ہم رسمی کارروائیوں میں اتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ غافل کوئی قوم آپ نے دیکھی ہوگی؟ اگر نہیں دیکھی تو ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لیں، نظر آ جائے گی۔ بہرحال تو یہ غلط روش ہے، غلط طریقہ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو مرنے کے بعد ہماری زبان سب کی عربک ہوگی، ہمیں پورا سوال سمجھ میں آ رہا ہوں گے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بظاہر تو کوئی رٹا لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سوال بالکل آسان ہے۔ مر ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو بالکل آسان ہے۔ اچھا، اب نبی کا پہلے دو سوال بہت آسان، تیسرا ذرا تھوڑا سا خطرہ ہے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابھی تک دیکھا نہیں، پہچانیں گے کیسے؟ لیکن جب ہمارے نبی کریم نے دنیا میں بتا دیا کہ تیسرا سوال میرے بارے میں ہوگا، گویا کہ وہ میں ہی ہوں گا، تو اب بتائیے کوئی شبہ تو رہ نہیں جائے گا کہ ہو سکتا ہے سرکار نہ ہو، کسی اور کو کھڑا کر دیا ہو؟ ایسا تو ہوگا ہی نہیں، ہوں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ تینوں سوالات کے جوابات ہمیں بآسانی دنیا میں بتا بھی دیے گئے، سکھا بھی دیے گئے۔ تو پھر فتنہ آزمائش کس چیز کا رہا؟ آزمائش اس بات کی ہے کہ منکر نکیر کوئی عام شکل میں نہیں آئیں گے، بلکہ یہاں پہ نہیں ہے، دیگر حدیثوں میں ہے ترمذی وغیرہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو بہت بڑے بڑے فرشتے ہیں، ان کا قد بہت لمبا ہے اور سیاہ رنگ کے ہیں، بالکل کالے رنگ کے، اور سر سے لے کر پاؤں تک ان کے بال لٹکے ہوئے ہیں۔ ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ اگر ایک آدمی چلے تو کئی مہینے لگ جائیں۔ ایک روایت میں ہے 3 دن تک چلتا رہے، 3 مہینے کی مسافت بھی آئی ہے۔ یعنی اتنے لمبے چوڑے اور نیلے رنگ کی آنکھیں ہیں، دیگ کے برابر، بڑی بڑی دیگوں کی برابر آنکھیں ہیں، اور ان کے بڑے بڑے دانت ہیں، اور جو مطلب کیلے نکلے ہوئے ہیں، ایسے دور سے نظر آئیں گے، اور یہ اپنے دانتوں سے دیوار کو چیرتے ہوئے اندر آئیں گے۔ اور ان میں سے ہر ایک کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تمام جنات اور تمام انسان مل کر اس کو اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا ہوگا، اور جو پھر پھنس گیا وہاں پر، یہ وہی ہتھوڑا اس کو ماریں گے پوری طاقت سے، تو اسے کیا ملیا میٹ ہو جائے گا۔ جیسے آپ بعض اوقات ہم چیونٹی کو مسل دیتے ہیں، کھٹمل وغیرہ کو مار دیتے ہیں، مچھر کو مار دیتے ہیں، وہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پس کے بالکل ذرہ ذرہ ہو جائے، تھوڑا بہت نظر آتا ہی ہے۔ تو یہ تو ہتھوڑا پڑ کے انسان کا حال کیا ہوگا، لیکن انسان ختم نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ درست کر دے گا اور عذاب ہوتا رہے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل آزمائش اور فتنہ یہی ہے کہ جب منکر نکیر آئیں گے تو ایک تو ویسی انسان اکیلا، گھر والے چلے گئے ہیں، قبر کا اندھیرا، چھوٹی سی قبر ہے، اطراف میں مردے ہیں، وحشت ہے، اور پھر اپنے سابقہ زندگی کے گناہ بھی نگاہوں کے سامنے آئیں گے، جو کارنامے کیے تھے، رزق اللہ کا کھایا تھا، بات دشمن شیطان کی مانی تھی، اپنے نفس کے پیچھے چلے تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی گرفت کی باتیں سن کے ہنسی آتی تھی، دانت پھیل جایا کرتے تھے، اور کوئی گرفت کا احساس نہیں تھا، اس لمحے کے بارے میں کبھی سنجیدگی کے ساتھ سوچا نہیں تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو دہشت اور خوف کی وجہ سے بعض اوقات زبان بند ہو جائے گی۔ تو یہ اصل میں سرکار اشارہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے کام کرو، ایسی تیاری کر لو کہ وہاں پر جا کر زبان نہ لڑکھڑائے یا دہشت کی وجہ سے زبان بند نہ ہو جائے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ قائم دائم رہے گا، اور جو اپنے گناہوں سمیت اندر گیا اور اللہ ناراض ہوا، یا کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، یا دیں گے تو غلط قسم کا جواب دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، منکر نکیر کی حیت بتائی اور وہاں کی دہشت کا تذکرہ کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری عقل سلامت ہوگی؟ یعنی ایسا تو نہیں کہ مخبوط الحواس پاگل سے ہو جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری عقلیں سلامت ہوں گی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بس پھر تو میں سنبھال لوں گا۔ یعنی واقعی ان کو زیبا تھا، اتنی ہمت والے کہ اتنے بڑے عظیم فرشتوں کو دیکھ کر بھی مجھ پہ کوئی دہشت طاری نہیں ہوگی، عقل سلامت ہے، میں سب سنبھال لوں گا۔ تو لیکن آپ کے میرا معاملہ علیحدہ ہے، ہمارے سامنے تو ذرا عام قد سے لمبا شخص آ جائے، 7 فٹ کا آدمی ہمارے سامنے آ جائے، تھوڑا لمبا چوڑا، ہم اسی کو دیکھ کے دہشت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ عالم چنا صاحب کا شاید انتقال ہو گیا ہے، ہمارے کوئی ایک رشتہ دار تھے، وہ بتا رہے تھے کہ وہ اندرون سندھ گئے، غالباً سیون شاہ گئے تھے، شہباز قلندر کے مزار پر تھے، کہاں پر، بہرحال وہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے ہاتھ وہ بتا رہے اتنے چوڑے چوڑے ہاتھ تھے، تو ویسے وہ دہشت میں آ گئے کہ شاید یہ کوئی جن بیٹھا ہوا ہے آ کر۔
تو ایک عام آدمی جو تھوڑا سا ہم سے نارمل سائز سے بڑا ہوتا ہے، اسی کو دیکھ کے دہشت طاری ہو جاتی ہے، تو منکر نکیر کی دہشت کا عالم کیا ہوگا؟ جبکہ جو حیت میں نے آپ کو بتائی، سوچیں کیسی حیت ہے۔ تو اس لیے اب منکر نکیر کے سامنے سوالات کے جوابات میں آسانی کے لیے ہمیں دنیا میں ہی کچھ کام کرنا ہوگا۔ رٹا لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، رٹا تو وہاں سب بھول جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کچھ اور اعمال و افعال کا انتخاب کرنا ہوگا، کچھ اور طرح سے تیاری کرنی ہوگی، جس کی مختصر سی تفصیل یہی ہے کہ ہمارے علماء نے ارشاد فرمایا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے، عبادات استقامت سے کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اپنی صحبت اچھی رکھے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ اگر خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت کبھی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ کسی انسان سے گناہ ہی نہ ہو۔ اگر میں کہوں کہ جی آپ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہونا چاہیے، تو ہونا تو یہی چاہیے حقیقتاً، لیکن یہ بہت مشکل بات ہے۔ انسان ہونے کے ناطے انسان سے لغزش ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو گناہ بری بات ہے، لیکن اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے توبہ نہ کرے۔ تو ایک روایت میں ہے بھی کہ اچھے گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کرم نوازی فرمائی ہے، ہم پر تو بہت ہی بڑی کرم نوازی ہے۔ پچھلی امتیں گناہ کرتی تھی تو ان کے ایک تو رات میں اگر گناہ کرتے تو دن میں ان کے دروازے پر گناہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے رات میں یہ گناہ کیا ہے، اور اس کا فوری سزا بھی دنیا میں دے دی جاتی تھی۔ ناک کاٹو، آنکھ کاٹو، کان کاٹو، کھال کاٹ کے پھینکو، اس قسم کی سزائیں۔ ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ گناہ ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کامل پختہ دل کے ساتھ یہ ارادہ کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں اپنے قلب سے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، بس ایک دم نام اعمال صاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے تو گناہ ہی نہ ہوں، اگر خدا نخواستہ ہو جائیں فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیں۔ بچہ اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے، ماں مارنے کو آئے تو بعض اوقات تو بھاگتا ہے، لیکن بعض اوقات ماں کے قدموں میں چپٹ جاتا ہے۔ بھاگتا ہے تو ماں کو زیادہ غصہ آتا ہے، قدموں میں چلا جاتا ہے تو ماں کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ اسی کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اس کی رحمت ضرور ہمیں اپنی آغوش میں لے گی، اور انشاءاللہ جب ہم استقامت سے اور تقویت کے ساتھ دین پر چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آسانی پائیں گے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے، پہلے باب قائم کیا ہے، پھر 87 نمبر حدیث پاک پہ کلام ہوگا۔ اس میں باب یہ ہے، یہ پہلے حدیث گزر چکی ہے، میں تھوڑا سا مفہوم جب آپ کو سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ سمجھ بھی جائیں گے کہ پہلے آئی ہے یہ حدیث ایمانیات کتاب الایمان کے باب میں آئی تھی کہ عبد القیس کا ایک وفد تھا جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی رسول اللہ آپ ہمیں کچھ چیزوں کی خبر دیں، کیونکہ ہم بار بار آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں، بیچ میں کوئی کفار کے قبیلہ آ جاتا ہے تو صرف مقدس مہینوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو بھی خبر دیں اور وہ بات ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کی تلقین فرمائی تھی، کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا تھا، اور ان لوگوں نے جب برتنوں کے بارے میں کویسچن کیا کہ کون سے برتن استعمال کریں کون سے نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر اس برتن کے استعمال سے منع کر دیا تھا جس میں وہ پہلے شراب پیا کرتے تھے، کیونکہ شراب کی ممانعت آ چکی تھی۔ اگر وہ انہی برتنوں کو استعمال کرتے رہتے، چاہے اس میں دوسری چیز پیتے، پانی پیتے، شربت پیتے، لیکن پھر وہ شراب کی یاد آ جاتی، اور نشہ کرنے والا جب اپنا نشہ چھوڑتا ہے اور پھر کبھی ایسی کوئی چیز سامنے آ جائے کہ جس سے اس نشے کی یاد تازہ ہو جائے تو طبیعت پہ کنٹرول بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان اسی نشے کی طرف دوبارہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، تو یہ دوبارہ آئے گا۔ تمام روایت میں صرف روایت کا ترجمہ عرض کروں گا، تفصیل پہلے ہو چکی ہے۔ اس پر اب باب پہلے دیکھیں کہ باب تحرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد القیس کے وفد کو، یہ قبیلے کا نام ہے، عبد القیس کے وفد کو ابھارنا، برانگیختہ کرنا، کس پر؟ علی ان یحفظ الایمان والعلم، کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور جو علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہو اس کو محفوظ رکھیں۔ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ، اور اس بات پر ابھارنا اور برانگیختہ کرنا کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اسے اپنے پیچھے والوں کو پہنچا دے، ان کو خبر دے دے۔ یہ ہے باب۔
اس میں امام بخاری پہلے ایک چھوٹے سا ایک ٹکڑا لے کر آئے ایک اور حدیث کا. ان کو میں نے آپ کو بتایا تھا تعلیقات بخاری کہتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے حدیثیں بعض اوقات ٹکڑے ڈال دیتے ہیں بیچ میں، باقاعدہ حدیث بعد میں لاتے ہیں، اور وہ ٹکڑے اصل میں ان کے قائم کردہ عنوان کی تائید میں ہوتے ہیں، اصل میں وہ اس لیے لے کر آتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کو علم سکھاؤ. یعنی یہ بھی ایک روایت میں آیا. تو یہ چونکہ موضوع سے متعلق تھی کہ موضوع یہ تھا، ٹاپک یہ قائم کیا گیا تھا کہ وفد عبدالقیس آیا تو سرکار نے ان کو ترغیب دی کہ جو کچھ تم نے سیکھا ہے اپنے پیچھے والوں کو بھی جا کر سکھاؤ. تو یہ وفد عبدالقیس کے لیے بھی تھا. اور ایک اور امام بخاری نے ثابت کرنا چاہا کہ ایک اور روایت میں بھی ایسا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وفد کو ترغیب دی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو جا کر علم سکھائیں. تو وہ حدیث میں آپ کو خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. پوری حدیث یہ تھی کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت ہم عمر نوجوان تھے، یعنی تقریباً سارے جیسے نوجوان تھے. ہم آپ کے پاس 20 راتیں ٹھہرے. پھر آپ نے یہ گمان کیا کہ ہم اپنے گھر والوں کی طرف مشتاق ہو رہے ہیں، یعنی علامات سرکار نے جان لی کہ گھر والے یاد آ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ. اور آپ نے ہم سے سوال کیا کہ ہم اپنے گھروں میں کن کو چھوڑ کر آئیں. سو ہم نے آپ کو بتا دیا، اور آپ بہت رفیق اور رحیم تھے. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کو وہ سکھاؤ جو میں نے تمہیں سکھایا، اور ان کو نیکی کا حکم دو، اور اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے، اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ نماز کی امامت کرے. تو چونکہ اس حدیث میں بھی ایک وفد کو سرکار نے فرمایا تم واپس جا کر گھر والوں کو خبر دو، اس لیے اس عنوان کے تحت اسے لے آئے. اب جو خاص امام بخاری نے حدیث ذکر کی ہے وہ ہم اس پر آتے ہیں. حدیث نمبر 87 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے. تو ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں کے درمیان ترجمہ کرتا تھا. انہوں نے بیان کیا کہ عبدالقیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا یہ کون سا وفد ہے؟ یا راوی کہتے ہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ربیعہ ہیں، یعنی عبدالقیس کی ایک شاخ ہے ربیعہ، ہم اس قبیلے سے ہیں. آپ نے فرمایا اس قوم کو خوش آمدید ہو، یا پھر یہ فرمایا تھا سرکار نے کہ اس وفد کو خوش آمدید ہو. یہ نہ شرمندہ ہوئے اور نہ یہ نادم ہیں، کیونکہ اگر میرے پاس نہ آتے تو ہم ان پہ سختی کرتے یا حملہ کرتے، جنگ ہوتی اور یہ قیدی بنا لی جاتے، اور پھر اس کے بعد یہ ہم سے کوئی صلح کرتے تو پھر شرمندگی بھی تھی، ندامت بھی تھی. یہ اشارہ کیا سرکار نے. باقی حدیث انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.